بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، شکر گزاری، احسان مندی، وفاشیاری، وفاداری کا جذبہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی کم ہو کر بلکہ نہ کے برابر ہو کر رہ گیا ہے۔ شکر گزاری تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہم ایک ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر اس دنیا میں زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کی بھی شکر گزاری ہر انسان پر یا ہر مسلمان پر اور ہر شخص پر ضروری ہے، جو کہ اس کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر اگر انہوں نے ساتھ دیا ہو، احسان کیا ہو، تو ان کے ساتھ وفاداری کرنا اور ان کی شکر گزاری کرنا اور ان کے احسان کو ماننا، یہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ وفاداری، وفاشیاری اور احسان مندی کسی انسان سے ختم ہو جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ جانوروں میں بھی وفاداری پائی جاتی ہے، لیکن اگر انسان کے اندر یہ خصلت اگر ختم ہو جائے تو وہ انسان بھی باقی نہیں رہتا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر بجا نہیں لاتا، لوگوں کا احسان نہیں مانتا، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا بھی احسان وہ شخص نہیں مان سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، اب احسان کے لیے ضروری ہے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ دل میں اس کے احسان کو مانیں اور پھر زبان سے اس کا اقرار کریں، لوگوں کے سامنے کہیں کہ وہی فلاں بندے نے فلاں وقت پر میرا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ اور پھر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا تو ضرور اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ وفاداری نبھائیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سکھائی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے بندوں کے ساتھ بندوں کی شکر گزاری بھی اور ان کی احسان مندی کا بھی ہمیں سبق دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ اس کائنات کی سب سے پہلی مومنہ
ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمر میں ہوا جب کہ آپ جوانی کی جوبر پر تھی اور آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں، گویا کہ بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ لیکن پھر اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ان کی وفا اور ان کی خدمت اور اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 25 سال تک رہی۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا 65 سال کی ان کی عمر تھی، ایک بڑھیا ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب تک وہ حیات رہیں کبھی آپ نے دوسرا نکاح کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اور صرف نکاح کی ہی بات نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور وہ کمزور مسلمان جو کہ غلامی کی چکی میں پس رہے تھے ان کو خرید کر آزاد کرانے میں انہوں نے اپنا سارا مال لگا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس قدر کیئر کرتی تھی، وہ آپ علیہ السلام کا اس قدر خیال کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آ جائے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کے لیے نکل پڑتی تھی کہ کہیں میرے شوہر نامدار کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی ہے، کسی نے کوئی ایذا تو نہیں دی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اس بلند ترین پہاڑ کے اس بلند ترین چوٹی پر آپ علیہ السلام رہتے تھے۔ وہ جب کہ ان کی عمر 55 سال کی ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پانی لے کر مکے سے اس اونچے پہاڑ پر چڑھتی تھی اور اس خطرناک غار تک پہنچتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پانی وہ فراہم کرتی تھی۔ ادھر سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پانی لے کر آتی ہیں، ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے اور کہتے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور سے دیکھیے ایک انسانی سایہ نظر آ رہا ہے، وہ کوئی نہیں، ہذہ خدیجہ تاتی وماہا اناء فیہ طعام وشراب فاذا جاءت الیک فسلم علیہا من ربہا ثم سلم علیہا منی ثم ابشرہا من ربہا ببیت لولوۃ لا صخب فیہ ولا نصب۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا پانی لے کر آ رہی ہیں۔ جس وقت وہ آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ ان کی خدمت میں اللہ رب العالمین کا سلام عرض کریں۔ میرے محترم دوستو، سلام کون بھیج رہا ہے؟ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق اور اس پوری کائنات کا پالنہار ان کی خدمت سے سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ثم سلم علیہ منی، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ان کی خدمت اقدس میں میرا سلام پیش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس بات کی خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک موتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے محل بنایا ہے کہ جس میں لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں کوئی شور و شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس آپ کی بیوی نے آپ کے لیے اس دنیا میں بڑے ستم سہے میرے محترم دوست۔ اور ان کا عالم یہ تھا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے پہلے الفاظ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور آپ علیہ السلام یہ تو فرشتے کا آنا اور اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانا اور پھر پہلی وحی، ان تمام چیزوں سے آپ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، اور آپ غار حرا سے نیچے اترے، اور عالم یہ تھا کہ کانا یرجف فوادہ، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جو ہی آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہی کہنے لگے کہ زملونی زملونی،
کہ مجھ پر چادر ڈال دو مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے، اور پھر فرمانے لگے کاللہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے شاندار الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کہا کاللہ واللہ لا یذیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ انک لا تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تحمل الکلہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدومہ اپنی کمائی غریبوں پر لٹاتے ہیں، اور تقری الضیفہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق حق مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو شخص اس قدر اعلیٰ انسانی اوصاف سے متصف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع و برباد نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جس وقت مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے بائیکاٹ 3 سال تک کے لیے بائیکاٹ کر دیا، حالانکہ بڑے ناز و نعمت میں پلی تھی، مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اسی شیب ابی طالب میں گرمیوں میں، سردیوں میں، بارشوں میں، ہر قسم میں، ہر تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ کھانا نہیں ملتا تھا، درخت کے پتیاں کھا کھا کر گزاری، وہ بھی ختم ہو گئے تو درختوں کی جڑوں کو چوسا، لیکن اپنے شوہر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اسی غربت کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب زندہ رہے تب تک مکے کے کسی شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، لیکن جس وقت حضرت خدیجہ کی اور جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو پھر مکے کا کوئی بھی احمق اٹھتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا، ان کی ہمتیں اس قدر بڑھ گئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس زوجہ مبارکہ کے بعد آپ نے 10 شادیاں کی، ان میں سے بہت ساری خوبصورت ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خوبصورتی زمانے میں مشہور تھی، اور ایسی خواتین اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا کی جو کہ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، حسن ادب کے اعتبار سے بھی، حسن سیرت کے اعتبار سے بھی، حسن صورت کے اعتبار سے بھی دنیا کے سب سے بہترین خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ 65 سالہ بڑھیا کو آپ نے کبھی نہیں بھولا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجہ ویحسن الثناء علیہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ کو یاد نہیں کرتے تب تک گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، جب تک ان کی مدح سرائی نہیں کرتے اور جب تک ان کے اچھے اوصاف کو بیان نہیں کرتے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ فَذَكَرَهَا يَوْمٌ مِّنَ الْأَيَّامِ فَأَخَذَتْنِي الْغِيرَةُ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا تو مجھے غیرت آ گئی، جسے سوکنا پن کہتے ہیں، وہ سوکنا پن جاگ اٹھا اور کہنے لگی کہ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ إِلَّا عَجُوزًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ان کے پاس جو بھی ان کی خصلتیں تھیں، عادتیں تھیں، نیک ان کا برتاؤ تھا آپ کے ساتھ، لیکن وہ تو بڑھیا ہی تھی۔ وَقَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مِنْهَا بِخَيْرٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے زیادہ حسین، خوبصورت اور اچھی عورتیں آپ علیہ السلام کو عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فغضب، آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے، غصہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ واللہ ما ابدلنی اللہ منہا بخیر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بہتر بیوی اس دنیا میں مجھے عطا نہیں کی۔ آمنت بی حین کفر بی الناس، جس وقت سارے لوگوں نے
میرے ساتھ انکار کیا، مجھے نبی نہیں مانا، تو سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والی وہ میری بیوی تھی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی۔ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ، جس وقت لوگوں نے میری تکذیب کی، سب سے پہلے مجھے سچا کہنے والی اور میری تصدیق کرنے والی وہ میری بیوی تھی۔ وَنَصَرَتْ عَلَيَّ مِنْ أَمْوَالِهَا حِينَمَا حَرَمُنِي مِنْهَنَّ، جس وقت میرے مالوں سے لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تو اس وقت اپنے خزانوں کے دہانے مجھ پر لٹا دینے والی یہ میری بیوی تھی۔ اور وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا أَوْلَادًا، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی مجھے اسی بیوی سے عطا کی، دون غیرها، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سے مجھے اولاد کی نعمت نہیں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے یہ وفاداری، یہ احسان مندی کا جذبہ دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کے بعد میں نے کان پکڑ لیا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَا أَذْكُرُهَا بَعْدَهَا بِصَبَّةٍ أَبَدًا، میں کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد نئی شادی کر لی، ابھی شاید جو مرحومہ ہو چکی ہے تو شاید ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو آدمی اپنی جو پرانی بیوی بالکل بھول جاتا ہے، اس کے جو بھی اوصاف ہیں جو اس نے اس کے اوپر احسان کیے تو آدمی بالکل بھول جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، احسان مانیے چاہے آپ کے اپنی بیوی کا ہی کیوں نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ ان کے حق میں دعا دیں اور ان کے احسان کو مانیں اور بتائیں کہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ میرے محترم دوستو، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وفاداری نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں جو ان سے ملنے جلنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ وفاداری کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا میرے پاس آئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ من انتی، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جسامہ المزنیہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آج سے تمہارا نام حسانہ المزنیہ۔ پھر آپ نے کہا کہ تم تو وہی ہو جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتی تھیں، ان کے تم سہیلیوں میں شامل تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کے پاس میں آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف انتم و کیف حالکم و کیف کنتم بعدنا، تم کیسے ہو، تمہارا حال کیسا ہے، اور ہم لوگ مکہ چھوڑ کر جب آ گئے تو تم لوگوں کا حال کیسے تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ بخیر ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس خاتون سے بات کیا۔ جس وقت وہ خاتون وہاں سے اٹھ کر گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تقبل هذا العجوز بهذا الاقبال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بڑھیا کا اس قدر شاندار آپ استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کانت تاتینا من زمن خدیجہ وان من حسن العہد من الایمان، یہ میری پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں سے تھی اور وہ ان کے پاس آیا جایا کرتی تھی۔ اور وفاداری یہ بھی ایمان کا جز ہے کہ وفاداری نبھائی جائے، حسن عہد نبھایا جائے، احسان مندی یاد رکھی جائے، یہ ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن شخصیتوں کے احسان کو آپ علیہ السلام نے یاد رکھا اور باقاعدہ آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، آپ علیہ السلام کے یار غار
اور آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ جس کے سامنے میں نے دین و ایمان کی بات پیش کیا تو اس نے تھوڑا سا ہچکچایا کہ کہا کہ میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں، سوائے حضرت ابوبکر کی انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آمنا و صدقنا کہا اور مسلمان ہوئے۔ جس دن آپ ایمان لائے تھے، جس دن آپ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا، تو اس وقت اس پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، ان کی تمام بچیاں اور حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید وغیرہ نے اسلام کو قبول کیا۔ جس وقت میں نے ایمان کو پیش کیا تو فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان من امن الناس علی بحسن صحابتہ و مالہ ابوبکر، اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور اپنی دوستی کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جس نے مجھ پر احسان کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بنا لیا، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیا ہے اس لیے ولیکن خلت الاسلام ہی افضل، اسلام کی دوستی ہی یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ علیہ السلام اور ان کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں ان اللہ اعز ھذا الدین برجلین لیس لہما ثالث، بابا بکر صدیق یوم الردہ و باحمد بن حنبل یوم المحنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو دو شخصیات سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، دین کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے دین سے ساری امت کو عزت بخشی، لیکن یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے دین کو عزت بخشی۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جب ارتداد کا فتنہ اٹھا، اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو لا راہ الاسلام، اسلام ختم ہو کر رہتا، لیکن آپ نے جو اسٹینڈ لیا اور جس طرح سے مرتدین کے ساتھ قتال کیا، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیا اور اسلام کو بچایا، اور پھر بیرونی جتنے بھی دشمن تھے ایران، روم وغیرہ تمام سے جس طرح سے مقابلہ کیا، وہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جس وقت خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کو عزت عطا فرمائی۔ اور آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدًا إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ، دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی چکا دیا، إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں ان کے جو احسانات اتنے مجھ پر زیادہ ہیں کہ میں تو ان احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام جو میرے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا اور جو میرے ساتھ احسان کیا، ان تمام احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ میرے محترم دوستو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے احسان کو بھی یاد رکھا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ماشاءاللہ نماز روزہ، لیکن زبان بھی کاٹے تو وہ کسی کے احسان کو نہیں مانتے، احسان کا اقرار نہیں کرتے، اور حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہو، کوئی بھی اچھا سلوک کرتا ہو تو اس کے لیے تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، یا نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بولو جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو احسان مندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح
عہد وفائی کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وفا شیاری کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔